بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈووکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سائبر ٹیررزم، یا جیسے آپ تھمبنیل پر دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے دہشت گردی۔ یہ کیا ہے؟ سائبر ٹیررزم کیا ہے؟ یہ جرم کیا ہے؟ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ سزا کتنی ہے؟ آج کی ویڈیو ویری امپورٹنٹ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سائبر کرائم ایکٹ، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کی دفعہ 10، جسے سائبر ٹیررزم یا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے دہشت گردی کہا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی شخص ارتکاب کرتا ہے یا ارتکاب کرنے کی دھمکی دیتا ہے، کون کون سے کاموں کی، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے دفعہ 6 کے تحت اہم بنیادی نظام اطلاع یا معلومات تک بلا جواز رسائی، یعنی ان آتھورائز ایکسیس ٹو کریٹیکل انفراسٹرکچر انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا۔ جو کوئی ڈیٹے تک بلا قانونی اختیار کے ان آتھورائز ایکسیس کرتا ہے، ایسا شخص بلا جواز نقل یا نشر کرنا اہم بنیادی معلومات، ان آتھورائز کاپنگ اور ٹرانسمیشن آف کریٹیکل انفراسٹرکچر ڈاٹا۔ اور سیکشن 8 میں یہ کہا گیا ہے، اہم بنیادی نظام اطلاع یا معلومات میں مداخلت، انٹرفیرنس ود کریٹیکل انفراسٹرکچر انفارمیشن سسٹم اور ڈاٹا۔ اور سیکشن 9 جو ہے وہ جرم کو اہمیت دینا، یعنی گلوریفیکیشن آف این آفینس۔ یہ سیکشن 6، سیکشن 7، سیکشن 8 اور سیکشن 9 جن کی ہیڈنگز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر کوئی شخص ان کا ارتکاب کرتا ہے یا ان کے ارتکاب کی دھمکی دیتا ہے تو، اور ارتکاب یا دھمکی کی نیت کیا ہو کہ وہ مجبور کر دے، خوف دلا دے، ڈر کا احساس پیدا کر دے، ہر اس کی لہر یا حکومت کا غیر تحفظ، یا عوام کی یا عوام کے کسی حصے یا طبقے کی یا عقیدے کی یا ڈر کا احساس پیدا کرے، یا معاشرے میں عدم تحفظ پھیلائے یا بڑھائے اعتقادی تفریق، فرقہ واریت یا نسلی نفرت کو، یعنی اگر کوئی اعتقاد کو نقصان پہنچاتا ہے، فرقہ واریت کرتا ہے، نسلی نفرت کرتا ہے، تو تنظیم کے مقاصد کو بڑھائے، کسی ایسی تنظیم کے مقاصد کو بڑھائے، یا افراد کے مقاصد کو بڑھائے، یا گروہ کے مقاصد کو بڑھائے۔ کیسی تنظیم، کیسے افراد، کیسا گروہ؟ جن کی صراحت قانون میں کی گئی ہے، ایسے کسی بھی شخص کی سزا جو ہے وہ اس کو 14 سال تک ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، اور 50 ملین روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، 14 سال قید، 50 ملین جرمانہ، یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جناب کمپیوٹر یا انٹرنیٹ سے دہشت گردی کا آفینس کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کی کچھ ججمنٹس ہیں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو ہیٹ فل سپیچ کا اگرچہ سیکشن الگ ہے، وہ ہے سیکشن 11 دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016۔ اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جج پر تنقید، ملزم کو چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم کو ضمانت کی رعایت دینے کا مقصد فیئر ٹرائل اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ اس کے لیے جو ججمنٹ ہے 2022 پاکستان کرمنل لا جرنل 439۔ اسی طرح سائبر دہشت گردی، نفرت انگیز مواد، یہ جناب 2021 پاکستان کرمنل لا جرنل 506 میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ ملزم ریاستی اداروں کے خلاف فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے نفرت انگیز مواد پھیلانے میں ملوث تھا۔ امتناع الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت عمر قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ ضمانت دیتے وقت اس جرم کی کم از کم سزا کو ملحوظ خاطر لایا جائے گا۔ شکایت وقوع ہونے کے 4 مہینے کے بعد درج کروائی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر آئی ڈی ملزم کی ہی تھی، لیکن اسی ملزم نے اس آئی ڈی کو استعمال کیا تھا۔
اس بات کا فیصلہ ٹرائل کے بعد کیا جانا تھا۔ ملزم کے مقدمہ کی مزید انکوائری کی ضرورت تھی۔ ملزم کی مزید تفتیش کے لیے ضرورت نہیں تھی۔ ضمانت کی درخواست منظور کر لی گئی۔ تو یہ تھا جناب بنیادی تھیم، جسے ہم کہتے ہیں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے دہشت گردی، سائبر ٹیررزم، اور جناب اس پر میں نے 2 بنیادی ججمنٹس جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی تصور سائبر ٹیررزم کا۔ آپ اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنے گرد و نواح کو بھی سیف رکھیے۔ اگر کوئی ایسا شخص آپ کی نظر میں آتا ہے تو حکومت کو اس کی بروقت اطلاع دیجیے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کسی ناجائز مقدمے میں ملوث ہو گئے ہیں تو لیگل انفارمیشن کا فورم آپ کو قانونی امداد دینے کے لیے حاضر خدمت ہے۔